بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار فقالت امرأۃ منہن جزلا وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احدکن قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ قال لیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها۔ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، رقم 296۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن جائے نماز کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ یعنی نماز ظاہر ہے کہ باہر کھلی جگہ پر جا کر پڑھائی جاتی تھی، عام طور پر یہی طریقہ تھا۔ تو جائے نماز کی طرف جانے کے لیے نکلے تو آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ مسجد میں آئیں، وہ جمعے میں شریک ہوں۔ اسی طرح عید کے موقعوں پر، خاص طور پر عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان میں تو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ ضرور مسلمانوں کے اجتماع میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن جائے نماز کی طرف جانے کے لیے نکلے تو آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا، بیویوں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے دوزخ میں تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ یہ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رویا دکھایا گیا جس میں ظاہر ہے کہ حقائق ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، تو وہاں عورتیں زیادہ نظر آئیں۔ میں یہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس طرح کے مشاہدات پیغمبروں کو اس لیے بھی کرائے جاتے ہیں کہ انہیں خود اذعان و یقین حاصل ہو، وہ حق کی گواہی دینے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو یہ گواہی علی وجہ البصیرت دے سکیں۔ ان کی حیثیت ایک فلسفی یا حکیم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مقدمات واضح کر کے نتائج آپ کے سامنے رکھ دے گا، وہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک نذیر کی حیثیت سے آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ بہت سی چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو توجہ دلائیں، لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو تذکیر کریں۔ تو اسی طرح کا کوئی مشاہدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اس کی تفصیلات پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تنبیہ کی، اس لیے کہ میں نے دوزخ میں تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے جو دانشمند معلوم ہوتی تھی پوچھا، ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ یعنی کوئی خلقی مسئلہ ہے، عورت ہونے کی وجہ سے معاملہ ہے، یہ انہوں نے پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق تمہارے رویے سے ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے اور کوئی فرق نہیں رکھا، تو حقائق کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، علم کا تزکیہ کرنا، عمل کا تزکیہ کرنا، یہ سب پر لازم ہے۔ اگر کوئی گروہ بحیثیت گروہ یا کوئی انسانوں کی جماعت بحیثیت جماعت کوئی غلط رویہ اختیار کرتی ہے تو تنبیہ کی جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں ہوگا ایسا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، تم لوگ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ ان دونوں چیزوں کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے، اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ لعنتیں کرتی ہیں یعنی دوسروں کے لیے بد دعائیں کرتی رہتی ہو کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ لعنت یہ در حقیقت بد دعا کا جملہ ہے۔ لعنت کا لفظ عربی زبان میں اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو دیہات میں رہنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی عورتوں میں یہ چیز کس قدر زیادہ تھی۔ یعنی اس وقت شہروں میں رہنے والے لوگ
جس طریقے کی تہذیب کے عادی ہو گئے ہیں، جس طرح بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوئی ہے، وہ شاید اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن جس ماحول میں یہ بات کی گئی ہے اس کو میں نے خود دیہات میں دیکھا ہے۔ جن لوگوں کو دیہات میں رہنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانے کی عورتوں میں یہ چیز کس قدر زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو وعید سنائی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زبان کے گناہ بھی آدمی کو کس انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی کچھ تو وہ گناہ ہیں کہ جو انسان اپنے اعضاء سے، اپنے جوارے سے کرتا ہے، جس میں دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہ آپ دوسروں کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی گرفت فرمائیں گے۔ یہ زبان کے گناہ ہیں۔ تم لوگ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس کی وضاحت پیچھے ایک روایت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کس پہلو کی نشاندہی کی اور کس طریقے سے ناشکری کرتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پر دینی اور عقلی دونوں طرح کے معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہو اور وہ اچھے بھلے ہوشیار اور دانا مرد کو بے عقل بنا کر رکھ دے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مشاہدے کی چیز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا معاملہ دیکھا اس کو بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عورتوں کے بارے میں عام مشاہدہ یہی ہے کہ اگرچہ وہ کمزور بھی ہیں، ان کو صنف نازک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اچھا خاصا دانا مرد ہوگا اور وہ اپنے خاص رویوں سے اس کو بالکل احمق بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ اچھے بھلے ہوشیار اور دانا مرد کو بے عقل بنا کر رکھتے۔ عورتوں نے کہا ہمارے اوپر دینی اور عقلی معاملات میں کیا کمی کی گئی ہے؟ یعنی یہ جو فرمایا کہ دینی اور عقلی دونوں طرح کے معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے، تو یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیا تم پر گواہی کی ذمہ داری مردوں سے عادی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً۔ آپ نے فرمایا یہی عقلی معاملات میں ذمہ داری کی کمی ہے۔ فرمایا پھر کیا ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ایام سے ہوتی ہیں تو نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دینی معاملات میں ذمہ داری کی کمی ہے۔ یعنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم ڈالی گئی، دنیا کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی۔ ہمارے دین میں بہت سے معاملات ہیں جن میں مردوں کو مکلف کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر جہاد کا موقع آ جائے تو ہر مرد اس کا مکلف ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اسی طرح سے معاش کی ذمہ داری شوہروں پر ڈالی گئی ہے، یعنی وہ مسئول ہیں، ان کا مواخذہ ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو چیزوں کی مثال دی، یعنی اس کی خلقی کمزوری کے باعث کم ذمہ داری ڈالی گئی ہو۔ عقلی معاملات سے مراد دنیوی معاملات ہیں، یہ عربی زبان کی خاص تعبیر ہے، اس میں عقل، رائے، یہ دنیا کے معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور روایت میں ناقصات کا لفظ بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح یہ سورہ توبہ کی آیت 4 کے الفاظ ثم لم ینقصکم شیئا میں استعمال ہوا ہے۔ یہ یہاں اس مفہوم میں نہیں ہے جس کے لیے اردو زبان میں ہم ناقص العقل کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اردو زبان کی تعبیرات کا اثر ہے کہ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا۔ عربیت کی روح سے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کی ذمہ داری بھی تمہاری خلقی کمزوری کو سامنے رکھ کے کم ڈالی گئی اور دینی معاملات کی ذمہ داری بھی تم پر کم ڈالی گئی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہیں جن کی جانب توجہ دلائی، ان کی کچھ وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری کی ایک روایت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک رویا بیان کیا، اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا اور عورتوں کو توجہ دلائی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک تو تمہارے ہاں یہ عادت ہے کہ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو۔ یہ میں پھر واضح کر دوں کہ یہ کوئی عورتوں کے خلقی اوصاف نہیں بیان ہو رہے، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین عورتیں آپ کے سامنے ہیں، اپنی تربیت کے لحاظ سے، اپنے معاشرتی پس منظر کے لحاظ سے، اپنے سماجی احوال کے لحاظ سے، ان کے ہاں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں وہ زیر بحث ہیں۔
وہ آج کے زمانے میں کوئی اور ہو سکتی ہیں، کسی اور زمانے میں کچھ اور ہو سکتی ہیں۔ تم لوگ بہت زیادہ لعنتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک تبصرہ فرمایا تھا، اور وہ تبصرہ یہ تھا، ارشاد فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احدى کن، میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پر دینی اور عقلی دونوں طرح کے معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہو، اور وہ اچھے بھلے ہوشیار اور دانا مرد کو بے عقل بنا کر رکھتے ہیں۔ یعنی ایسی ضعیف بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں، دنیوی معاملات کی ذمہ داریاں بھی کم ڈالی ہیں، اور دینی معاملات کی ذمہ داریوں میں بھی تخفیف کی ہے، کم ڈالی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ضعف کا لحاظ کر کے ڈالی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ جو اپنا دین دیتا ہے یا اپنی شریعت دیتا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ لا یکلف نفسا الا وسعہا، یعنی وہ انسان پر اس کے لحاظ سے ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ تو خواتین پر کم بوجھ ڈالا گیا ہے کچھ ذمہ داریوں کا، خواہ وہ دینی ہے خواہ وہ دنیوی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے تو یہ معلوم ہو گیا نا کہ تمہارے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، جیسے ہم صنف نازک کہتے ہیں، لیکن ہے تعجب کی بات، ضعیف ہونے کے باوصف جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں مرد، نکیل ڈال دیتی ہو ان کو۔ تو یہ گویا ایک طرح کا تحسین کا جملہ ہے کہ یہ میں تمہارے ہاں دیکھتا ہوں یہ چیز۔ اس کے بعد آگے ہے کہ عورتوں نے کہا، یعنی ظاہر سوال کیا انہوں نے، قلنا وما نقصان و دیننا و عقلنا یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا ہمارے اوپر دینی و عقلی معاملات میں کیا کمی کی گئی ہے، یعنی کیا ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے یا رسول اللہ۔ اب آپ نے اس کی مثالیں دی، بہت سی چیزیں ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ مثلا اگر کسی موقع کے اوپر ظلم کے خلاف جنگ آزما ہونا ہو تو عورتوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، وہ اپنے طور پر شریک ہونا چاہیں اچھی بات ہے۔ معاشی جد و جہد کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بچے کے لیے نظم بنایا ہے یا انسان کی پیدائش کے لیے کہیے، اس کے لیے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، تو خاندان کے ادارے میں اخراجات پورے کرنے، معاشی ذمہ داری پوری کرنے کو کس کے لیے لاگو کیا گیا ہے؟ مردوں پر لاگو کیا گیا، شوہروں پر دوسرے لفظوں میں کہیے، ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ یعنی یہاں بھی وہی ہے، جیسے میں نے جہاد قتال کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے شوق سے جانا چاہیں تو کوئی معنی نہیں، اسی طرح اپنے شوق سے اپنی ضرورت کے تحت وہ کوئی جد و جہد کرنا چاہیں کوئی معنی نہیں، وہ کھائیں کمائیں ملازمتیں کریں کاروبار کریں سب جائز ہے، لیکن ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسئول ٹھہرایا جائے گا قانون کی نگاہ میں بھی اور خدا کی عدالت میں بھی۔ یعنی اگر ایک نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور مرد نکاح کرنے کے بعد یا بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے اخراجات اٹھانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا یا اس کو گریز اور فرار کے راستوں کی نظر کرتا ہے، تو وہ نہیں بچ سکتا اس ذمہ داری سے، اس لیے کہ اسے مسئول ٹھہرایا گیا ہے، جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے، اس نے بہرحال یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، وہ اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دیں وہ کیا تھیں؟ عورتوں نے کہا ہمارے اوپر دینی اور عقلی معاملات میں کیا کمی کی گئی ہے، یعنی ذمہ داری ڈالنے میں۔ آپ نے فرمایا کیا تم پر گواہی کی ذمہ داری مردوں سے عادی نہیں ہے؟ یہ جو ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یعنی اس کی خلقی کمزوری کے باعث کم ڈالی گئی ہو۔ عقلی معاملات سے مراد کیا ہے؟ دنیوی معاملات۔ اور روایت میں ناقصات کا لفظ بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح یہ سورہ توبہ کی آیت 4 کے الفاظ ثم لم ینقصکم شیئا میں استعمال ہوا ہے۔ یہ یہاں اس مفہوم میں نہیں ہے جس کے لیے اردو زبان میں ہم ناقص العقل کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، یعنی لوگوں نے اس کو اردو کے مفہوم میں لے لیا۔ یہ عربی زبان کے اسلوب پر استعمال ہوا ہے کہ ان کے اوپر دنیوی معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی گئی۔ یہ جو کچھ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ان کے عام احوال کا احساس ہے، عورتوں کے بارے میں یہ عام مشاہدے کا بیان ہے،
اسے کسی پیغمبرانہ تبصرے پر محمول نہیں کرنا چاہیے جو پیچھے بیان ہوا ہے سارا۔ تو ذمہ داری کم ڈالی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ذمہ داری ان کے ضعف اور کمزوری کا لحاظ کر کے کم ڈالی گئی۔ جیسے میں نے کچھ مثالیں دی، اس میں ایک دنیوی معاملات کی ذمہ داری کا معاملہ ہے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ لین دین کے معاملات میں گواہی کا حوالہ ہے، جس کا حکم سورہ بقرہ کی آیات 282 283 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں واقعاتی گواہی پیش نظر نہیں ہے۔ جب ہم کوئی دستاویز لکھتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہاں گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ دینی لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں ہمیں گواہی کے لیے بلائے گا تو یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کریں۔ تو عورتوں پر جس طرح میں نے جہاد کا ذکر کیا کہ اگر کسی جگہ ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہوگا تو یہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خدمات اس کے لیے پیش کریں۔ عورتوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اسی طریقے سے اس کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی کہ گواہی کے لیے پیش کرو۔ اس میں گواہ کا انتخاب چونکہ دستاویز لکھوانے والے کرتے ہیں، یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ کسی واقعے پر گواہ آ گیا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ دستاویز لکھوانے والوں نے انتخاب کرنا ہے کس کی گواہی ڈالیں اس پر۔ اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ یہ بھاری ذمہ داری اسی پر ڈالی جائے جو اس کا تحمل کر سکتا ہو، جو اس کو اٹھا سکتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فریقوں میں سے ایک فریق کی ناراضی، ظاہر ہے جس کے خلاف آپ گواہی دیں گے، خواہ آپ کسی جگہ بھی دیں تو گواہی تو کسی ایک فریق کو راضی کرے گی، مقدمے میں کسی ایک کو ناراض کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فریقوں میں سے ایک فریق کی ناراضی بلکہ بعض اوقات دشمنی کا خطرہ مول لے کر وہ بات کہنی پڑتی ہے جو فی الواقع طے ہوئی تھی، بتانا پڑتا ہے آپ کو، اور دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ کیسے گواہی سے گریز کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے عدالتوں میں۔ یہ اس زمانے میں بھی اتنا آسان نہیں ہے، کجا یہ کہ قبائلی اور جاگیردارانہ سماج میں کوئی شخص اس کی ہمت کرے، آسان نہیں تھا۔ قرآن نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ عورتوں کو گواہ بنانا پڑے تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، تاکہ عورت اگر اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکے جو اس طرح کے موقعوں پر لازماً پڑتا ہے اور گواہی دیتے وقت گھبرا جائے تو دوسری عورت اس کا سہارا بن سکے۔ یہ پس منظر ہے معاشی، معاشرتی، سماجی جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سد ذریعہ کا حکم ہے، چنانچہ معاشرے کے حالات میں تبدیلی کے باعث اس کی ضرورت باقی نہ رہے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی کو آدھی ذمہ داری سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور دوسری بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ جب ایام سے ہوتی ہیں تو نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں۔ یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے ایک فطری ضعف اور ان کو لاحق ہونے والی ایک صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی عبادت کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، جہاد کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، جمعہ و جماعت کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں، ان کا حوالہ دے کر ان میں سے ایک دو چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزوری تمہاری کا لحاظ ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال شوہر کو جو کچھ کر ڈالتی ہو بس وہی جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔